ایک یہ کہ مطہرون سے مراد فرشتے، اور ہو کی ضمیر لوح محفوظ کی طرف، کہ اسے فرشتے ہی چھوتے ہیں لوح محفوظ پر، فرشتے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں اور کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ اور کسی نے جو ترجمہ کیا تو خبر کے لحاظ سے، جس میں دو خرابیاں لازم ہیں جو میں بعد میں بیان کروں گا۔ شاہ رفیع الدین، نہیں ہاتھ لگاتے اس کو مگر پاک لوگ۔ محمود الحسن، اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں، یعنی فرشتے۔ اشرف علی تھانوی، اس کو بجز پاک فرشتوں کے کوئی ہاتھ نہیں لگانے پاتا۔ مرزا حیرت دہلوی، کہ اس کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ۔ عبد الماجد دریابادی، جسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا بجز پاکوں کے۔ وحید الزمان، اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک ہیں۔ احمد آزاد، جسے پاکیزہ ہستیوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ نذیر احمد، اور پاک فرشتوں کے سوا کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ جوناگڑی، جسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ فتح محمد جلندری، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔ ثناء العمر السری، اس کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ اور فرمان علی رافضی، اس کو بس وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک ہیں۔ اسی طرح موجودہ ہمارے نئے ترجمے جن کے لوگ ڈورے پیٹتے ہیں، ان کو پاک طہارت والے لوگوں کے سوا کوئی چھو نہیں پائے گا۔ اب یہ ترجمے جو ہیں، ان میں کچھ وہ ہیں جس میں بات فرشتوں کی جا رہی اور بات لوح محفوظ کی جا رہی، کہ لوح محفوظ پر صرف فرشتے ہی اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور جنہوں نے لوگوں کے لحاظ سے بات کی انہوں نے ایسا ترجمہ کیا کہ جس سے پھر مخالفین کو قرآن پر اعتراض کرنے کا موقع مل جائے، کیونکہ سب نے ترجمہ کیا جملہ خبریہ میں، جملہ خبریہ بولتے ہوئے۔ مثال کے طور پر جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، تو اب اگر کوئی بے وضو آج ہاتھ لگائے قرآن مجید کو تو منکر قرآن کہے گا تم تو کہتے اس کو صرف پاک لوگ وضو والی ہاتھ لگاتے ہیں، اس کو تو بے وضو نے بھی لگا لیا۔ جتنے لوگوں نے خبریہ انداز میں ترجمہ کیا، لوگوں کے لحاظ سے بھی پھر بھی غلطی باقی رہی۔ فرشتوں کے لحاظ سے جو ترجمہ تھا اس کے لحاظ سے مفسرین نے کہا یہاں تو بات زمین والوں کی ہو رہی ہے کہ انہیں قرآن کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، یہاں فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی، بات ان کی ہو رہی ہے جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے کہ یہ وضو کریں اور پھر اس کو ہاتھ لگائیں۔ تو اس واسطے فرشتوں والا ترجمہ وہ بعید ہے، اس کے دلائل ہم نے ویسے دیے ہیں۔ اور ساتھ یہ کہ نہیں لگاتا یا نہیں لگا سکتا، اس کو ہاتھ نہیں لگاتا مگر پاک، نہیں لگا سکتا مگر پاک، نہیں لگا سکتا مگر طہارت والا، یہ سارے ترجمے بھی امام ساوی کہتے ہیں کہ ملحدین کو اعتراض کی گنجائش بخشیں گے کہ تمہارے قرآن کی خبریں صحیح نہیں ہیں۔ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ اس کے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتا یا نہیں لگاتا، عرف میں اس کو کافر ہاتھ میں پکڑے پھرتا، عرف میں اس کو بے وضو ہاتھ لگاتا پھرتا۔ ترجمے کا مطلب تو یہ بنا کہ اگر کوئی بے وضو لگانا چاہے تو ہاتھ ٹوٹ جاتا، پھر پتا چلا کہ نہیں لگا سکتا یا نہیں لگاتا، تو جبکہ ہاتھ کسی کا نہیں ٹوٹتا، جو ہونا ہے وہ رب عذاب دے گا، لیکن دنیا میں تو ڈھیل ملی ہوئی ہے، بے وضو بھی ہاتھ لگا لیتا۔ اور اگر ترجمہ یہ کرنا ہے کہ نہیں ہاتھ لگاتا مگر پاک، نہیں لگا سکتا مگر پاک، تو پھر اس پر اعتراض کی گنجائش برقرار رہے گی، جس کی بنیاد پر جا کر بہت سی دیگر چیزوں کے لحاظ سے بھی جا کر اس میں تبدیلی مفہوم کی واضح ہو جائے گی۔ اس واسطے امام ساوی نے شدید الفاظ میں اس کا رد کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایسا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس مقام پر حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری امت کی تحقیقات کی، اس میں بھی انہوں نے ترجمانی کی، ساری صدیوں کے محققین کا ہم نے خلاصہ تیار کیا۔ سب نے یہ کہا کہ یہاں پر ہے نفی مگر نہج کے معنی میں ہے، نفی اور ہوتی ہے نہج اور ہوتی ہے، کچھ نے تو براہ راست نہج بنایا، اور عام مفسرین نے کہا ہے نفی مگر نہج کے معنی میں ہے۔ مثال کے طور پر نفی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں زید لاہور نہیں جاتا، نہج کیا ہے؟ آپ اسے کہتے تو لاہور نہ جا۔ نفی نہج میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نفی خبر سے ہے، نہج انشاء سے ہے۔ نفی میں سچ جھوٹ کا احتمال ہو سکتا ہے، نہج میں نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ زید لاہور نہیں جاتا، اس کو تو تم کہو گے کہ وہ تو گیا تھا، تو کیسے کہتا نہیں جاتا؟ اس میں تو جھوٹ کا احتمال ہے، لیکن جب کوئی یہ کہے کہ تو لاہور نہ جا، اب تم اس نہیں کہہ سکتے تو جھوٹ بول رہا ہے، وہ کہے گا میں نے کوئی خبر دی ہے، میں تو تجھے کہہ رہا ہوں تو نہ جا۔ نہی میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا، نفی میں ہوتا ہے۔
اب نفی میں اگر ترجمہ کریں گے تو پھر معترض اعتراض کر سکے گا. تم نے کہا اس کو کوئی نہیں ہاتھ لگاتا بے وضو، حالانکہ اس کو تو بے وضو ہاتھ لگا لیتے. لیکن نہج میں ترجمہ ہوگا تو پھر کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہوگی. اب دیکھو تفصیل، میں نے لسٹ پڑھی تمہارے سامنے ترجموں کی. ان ترجموں کی ہوتے ہوئے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ سنو اور ایمان وجد کر اٹھے گا. میرے امام نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا اسے نہ چھوئیں مگر وضو والے. اسے نہ چھوئیں، نہ یہ نفی نہیں، نہ چھوئیں. اب کون ہے جو اعتراض کرے کہ فلاں نے تو چھو لیا ہے، فلاں نے تو ہاتھ لگا لیا ہے، لہذا خبر واقعے کے مطابق نہیں. ہم کہ خبر تو دی نہیں جا رہی، یہ تو حکم دیا جا رہا، نہج کی جا رہی ہے کہ نہ چھوئیں مگر باوضو. اب یہ وہ ترجمہ ہے جس نے قرآن مجید پر اعتراض کے دروازے بند کر دیے ہیں. جو کہتے نہیں چھوتے نہیں ہاتھ لگاتے، ان سب پر ترجمہ ہے کہ ان پر اعتراض ہے کہ ہاتھ لگانے کے واقعے موجود ہیں. معاذاللہ بڑی بڑی گستاخیاں لوگ کر رہے ہیں بے وضو ہاتھ لگانے کو، تو کچھ لوگوں نے شرعی جواز بھی فراہم کر دیا معاذاللہ. تو یہاں پر اگر حرمت قرآن اور عزت قرآن کی حفاظت اگر ترجمہ قرآن میں کی ہے تو وہ بھی امام احمد رضا بریلوی نے کی ہے. اب اس مقام پر اس کو اگر دیکھنا ہے تو اس کی اتنی تفصیلات حدیث شریف میں موجود ہیں اور محققین نے اس کو بیان کیا ہے. مثال کے طور پر امام محلی نے کہا خبرم بمعنی نہی، یہ ہے خبر مگر نہی کے معنی میں ہے. یہ امام حسین بغوی کہتے ہیں ظاہر الآیات نفی و معنیہا نہی، ظاہر میں نفی ہے مگر معنی نہی والا ہے. نہیں لگاتے نہیں، نہ چھوئیں معنی ہے. ہر صدی کے مفسرین اس انداز میں اس کی وضاحت کرتے ہیں اور یہ تفصیل سے اس کو ہم نے بہت حقائق کی روشنی میں ذکر کیا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ حدیث اجازت نہیں دیتی کہ یہ ترجمہ کریں، جس کی بنیاد پر آج بچیوں کے مدارس جو ان لوگوں کے معاذاللہ وہاں پر بالکل کوئی ادب باقی نہیں رہا. قرآن مجید کا حائض بھی ہاتھ لگا رہی ہے، بے وضو بھی ہاتھ لگا رہا ہے، اور وہ جواز قرآن سے ہی فراہم کر رہے ہیں. ہم نے روکنے کے لیے کہا لا یمسو الا المطہرون، تو انہوں نے اسی سے کہا نہیں یہ تو فرشتوں کی بات ہے، ہماری بات ہی نہیں ہو رہی. اور بے وضو حائض اور جنبی تک کے لیے معاذاللہ مختلف صورتیں انہوں نے آگے بنا رکھی ہیں. یہاں قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت کی وضاحت کے لیے نبی علیہ السلام کے فرمان دیکھ لیجئے. پاک محبوب علیہ السلام نے حضرت عمر بن حزم کو جس وقت یمن کی طرف قاضی بنا کے بھیجا تھا تو انہیں ایک کتاب دی. کتاب مطلب تحریر، جس کے چند صفحات تھے اور اس میں چیزیں لکھی ہوئی تھیں کہ یہ تم نے کام وہاں جا کے کرنے. وہ کتاب، ان کا وہ خط جو تھا موطا امام مالک صفحہ نمبر 185 پہ موجود ہے، جو حضرت عمر بن حزم کو ہمارے نبی علیہ السلام نے دیا تھا کہ یہ تیرے لیے ہدایت نامہ ہے یمن میں جا کر. اس میں کیا لکھا تھا؟ اللہ یمس القرآن الا طاہر. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ یمن والوں کو تم نے بتانا ہے کہ قرآن کو صرف وضو والے نے ہاتھ لگانا ہے. اب یہ عمر بن حزم کو لکھ کر دیا جو موطا امام مالک میں وہ پورا خط موجود ہے. ایسے ہی میرے نبی علیہ السلام کا فرمان مستدرک للحاکم میں سند صحیح سے موجود ہے. ایسے ہی یہ مشکات میں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے، نصب الرایہ میں موجود ہے، شرح السنہ میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ سنن کبریٰ بہقی کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے. ابن عبد البر کی التمہید میں یہ حدیث شریف موجود ہے، سنن دار قطنی میں یہ حدیث شریف موجود ہے، مرقات میں موجود ہے، صحیح ابن حبان میں موجود ہے، یہ الجامع احکام القرآن میں موجود ہے، قرطبی شریف میں، الاستذکار میں یہ حدیث شریف موجود ہے، المحرر الوجیز میں موجود ہے، ابن کثیر میں موجود ہے. اس کے علاوہ تفسیر سالبی میں موجود ہے، در منصور میں موجود ہے، معالم التنزیل میں موجود ہے. اس کے علاوہ تفسیر مظہری میں، تفسیر سمرقندی میں موجود ہے. یہ ساری کتابوں کے اندر حضرت عمر بن حزم کے حوالے سے سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث شریف موجود ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے پابندی کرنی ہے اور یمن والوں کو بھی بتانا ہے کہ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے، اسے ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. اب یہ حدیثیں پھر آیت اور پھر فکر رضا، کیا مناسبت ہے، کیا علم ہے میرے امام کا. اور اس حدیث کی فنی حیثیت کے بارے میں امام ابن حجر نے کہا، حاکم نے اس کو روایت کیا، اسنادو علی شرط صحیح، یہ صحیح کی شرط کے اوپر یہ حدیث شریف ہے. اور پھر اس کے بہت سے اس کے شواہد بھی موجود ہیں.
اس پر تمام علاقوں کے فقہا نے اس پر فتویٰ دیا اور اہل علم اسی پر قائم رہے، لیکن آج بے حرمتی کرنے والے یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہی فرشتوں کی ہے، یا یہ ہے کہ نہیں لگاتے نہ چھونے کے لحاظ سے وہ ترجمہ نہیں کر رہے۔ دوسری حدیث شریف جس میں نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر کو فرمایا، پہلے تھے حضرت عمر بن حزم اور حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی فرمایا، سنن کبریٰ میں حدیث شریف موجود ہے، لا یمس القرآن الا طاہر، صرف پاک ہاتھ لگائے اس کو۔ ایسے ہی یہ حدیث در منصور میں بھی ہے، یہ دارقطنی میں بھی ہے، روح المعانی میں بھی ہے، اس کے علاوہ کنز العمال میں بھی ہے۔ تیسری حدیث شریف جب حکیم بن حزام کو نبی علیہ السلام نے بھیجا تو وہ کہتے ہیں مجھے محبوب علیہ السلام نے جب رخصت کیا مدینہ شریف سے، مجھے یہ کہا لا تمس القرآن الا وانت طاہر، قرآن جہاں لکھا ہے وہاں ہاتھ لگانے سے پہلے وضو تم نے ضرور کرنا ہے۔ یہ حدیث شریف جو ہے طبرانی میں موجود ہے، اس کے علاوہ دارقطنی میں موجود ہے، اس کے علاوہ کنز العمال میں ہے، اس کے علاوہ یہی حدیث شریف جو ہے وہ معجم کبیر کے اندر موجود ہے، جس میں واضح طور پر یہ فرمایا گیا۔ حدیث نمبر 5 حضرت عبد الرحمن بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ موجود ہے، جو مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث شریف ہے۔ انہوں نے قضاء حاجت کی تو دوستوں نے کہا کہ وضو کر لو، ہو سکتا ہے ہمیں آپ سے کوئی آیت پوچھنی پڑ جائے، تو حضرت سلمان فارسی نے ان کے جواب میں یہ کہا فَاسْأَلُوا فَإِنِّي لَا أَمَسُّهُ، میں نے کوئی ہاتھ تو نہیں لگانا، میں نے زبان سے ہی بولنا ہے، تو جب تک میں وضو نہیں میرا پھر بھی زبان سے بیان کر سکتا ہوں، ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ تو یہ انداز بھی حضرت عبد الرحمن بن یزید کی روایت میں مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ حدیث نمبر 6 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا کہ جب وہ جا رہے تھے کسی نے کہا تم تلواریں اٹھائے پھرتے ہو اسلام کو مٹانے کے لیے، اپنی بہن کی تو خبر لو، بہنوں کی تو خبر لو، وہ تو دین قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چلے گئے اور جس وقت دیکھا کہ وہ کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، حضرت عمر نے کہا آتونی الکتاب الذی عندکم فاقرؤ، مجھے بھی دو جو تم پڑھ رہے ہو میں بھی پڑھوں۔ تو بہن بڑی دلیر بہن تھی، کہا حضرت عمر سے انک رجس، تو پلید ہے، وانہ لا یمس الا المطہرون، اسے پاک لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، تم پلید ہو میں تمہیں نہیں دوں